الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 11 شوال 1441 ہجری 4 جون 2020 لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پریشانی ایک یہ بھی دیکھی گئی کہ مسلمانوں کے بیچ میں کئی اموات ہوئیں جو کسی بھی طریقے سے سمجھا جائے. اب ہوا یہ کہ لاک ڈاؤن ہے اور مسجد سے امام صاحب یا مؤذن صاحب کو بلانا تھوڑا مشکل ہو گیا. تو اب ہمارے جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اللہ سب پر رحم کرے کہ بالکل دور ہی دور ہیں دین سے. تو فاتحہ ایصال ثواب کرنا، فاتحہ دینا، یہ بھی کئی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی کہ جو جانتے بھی تھے تو پھر بھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو ذرا فاتحہ کیسے دینا ہے، ایصال ثواب کیسے کرنا ہے، دعا جو کرتے ہیں وہ. تو آج میں نے سوچا کہ اس پر کچھ عرض کر دیا جائے. تو یہ جو آڈیو میں بنا رہا ہوں یہ فاتحہ کا طریقہ جو مروجہ، جو بمبئی میں جس طریقے سے فاتحہ دی جاتی، اور بھی جگہوں پر شاید ایسے ہی دیتے ہوں گے، پر بمبئی میں جو طریقہ چل رہا ہے اس طریقے کو میں یہاں بیان کروں گا. تو اس آڈیو کو بالکل یعنی کہ سیو کر کے رکھ لیں، اپنے یوٹیوب کی لسٹ میں بھی سیو کر لیں تاکہ جب بھی ضرورت پڑے. ایسے اور بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہی کہہ رہا ہوں، جو میرے رابطے میں شاید وہ یہ سن لیں. تو انشاءاللہ بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. فاتحہ کا طریقہ جو مروجہ بمبئی میں ہے اسے بالکل دھیان سے سماعت فرمائے. کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان ہے، کوئی بڑی بات نہیں. ہمارا مذہب الحمدللہ اسلام بڑا ہی پیارا مذہب ہے، اور مذاہب کی طریقے سے نہیں ہے کہ فلاں صاحب آئیں گے، پنڈت جی آئیں گے اور مہاراج آئیں گے تبھی وہ ہوگا، اشراط وغیرہ جو چلتا ہے. اور جی نہیں، ہم کو تو ہر کوئی ایصال ثواب کر سکتا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایسے فاتحہ دیں گے تبھی ایصال ثواب ہوگا، یہ بھی خیال غلط ہے. آپ جو بھی کام کرتے ہیں سمجھ بالکل ہر عمل کا ثواب، جتنے آپ کے اعمال ہیں، جو بھی آپ عمل، نیک عمل، جو بھی نیک عمل کریں، کھانا کھلانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، چاہے نفلی ہو، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب ہو، ہر نیک عمل. کسی کو اپنے اچھی بات کا حکم دے دیا، نماز کی طرف لے گئے، جو بھی نیک عمل آپ کر رہے ہیں ہر نیک عمل کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں. ایصال یعنی پہنچانا، ہر نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچا سکتے ہیں. سمجھ لیجئے بات کو. اور پہنچانے کے لیے صرف نیت کر لیں گے تو بھی کافی. کیا نیت ابھی سے کر لیجئے، ابھی سن رہے ہیں ابھی سے کر لیجئے کہ یا اللہ میرے جتنے بھی نیک اعمال تو مجھ سے کرائے گا، مجھ سے جو بھی نیک اعمال ہو سکیں گے اس کا جو بھی ثواب تو عطا کرے، وہ سارا ثواب میں نے سب کے لیے. اب کہ آپ کے گھر میں سے اگر کوئی انتقال کر چکے امی ابا یا بھائی بہن جو بھی ہیں ان کا نیت کر لیجئے کہ ان کو بھی، اور ساتھ ساتھ جتنے مسلمان، جتنے مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آئیں گے اور جو جا چکے ہیں اس دنیا سے، جو زندہ ہیں، سب کے ایصال ثواب کی نیت کر لیجئے. انشاءاللہ سب کو ثواب پہنچے گا. ایصال ثواب پر میں نے تفسیر کا جو سلسلہ ہے اس میں بڑی تفصیل سے 2 آڈیوز بنائے ہیں ایصال ثواب کے، تو اس میں بھی آپ سن سکتے ہیں، دلائل وغیرہ کے ساتھ میں نے پیش کیا ہے. تو یعنی یہاں پر صرف میں طریقہ بتا رہا ہوں، اور یہ نیت کہ اچھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر ثواب، ہر عمل کا ثواب پہنچتا رہے گا. ہر عمل میں نیت کر لیجئے. یہ ضروری نہیں کہ آپ ایسے فاتحہ پڑھ کے ہی ثواب پہنچائیں گے، جی نہیں، آپ نے نیت کر لی، آپ کا ثواب پہنچتا جائے گا انشاءاللہ. ہاں اب جو ہے ہمارا جو طریقہ ہے وہ بہت اچھی طریقے سے، یعنی بالکل یعنی اہتمام کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، تو اس لیے فاتحہ بھی کری جاتی ہے. تو اس فاتحہ کے طریقے کو سماعت فرما لیں اور یاد کرنا. سب کو زیادہ تر صورتیں سب کو یاد ہیں، بڑی آسان ہیں. تو
آگے بڑھتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے آپ جو بھی آپ کا اگر آپ کھانا وغیرہ کر رہے ہیں تو کچھ کھانا یا پانی وغیرہ نکال کے سامنے رکھ لیجئے. سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ حاضر ہے, جو کچھ اب پوری دیکھ تو آپ سامنے لا کر نہیں رکھ سکتے, تو کچھ نکال کر رکھتے ہیں. اور پانی وغیرہ کہ جو بھی ہے, مٹھائی ہے, جو بھی ہے, تو وہ سامنے رکھ کر کے قبلے کی طرف رکھیں اور بیٹھ کر کے سب سے پہلے درود پاک 3 مرتبہ, جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو 3 مرتبہ پڑھیں. درود رضویہ پڑھیں تو اور اچھی بات ہے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ نہیں یاد ہے تو جو بھی یاد ہے درود شریف وہ پڑھیں 3 مرتبہ. اب اس کے بعد سب سے پہلے اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ اور پھر سورہ کافرون. سورہ کافرون پڑھیں گے پہلے, ایک سورہ ہو گئی. پھر بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ, یعنی ہر بار بسم اللہ پڑھتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص, یعنی قل هو اللہ احد. ایک بار پھر بسم اللہ پڑھی, 2 بار پھر بسم اللہ پڑھی, 3 بار پوری سورہ اخلاص کفوا احد تک, یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص. پہلے سورہ کافرون, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, پھر سورہ فلق. یہ بھی بسم اللہ, ہر سورت کے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق. پھر اس کے بعد سورہ ناس قل اعوذ برب الناس. یہ چاروں کل ہو گئی. یہ چاروں آپ کو اگر ایسے تو بچے کو پتہ ہے 30ویں پارے کے آخر میں یہ صورتیں ہیں, تو یہ چاروں کل پڑھیں گے. سورہ کافرون, سورہ اخلاص 3 مرتبہ, سورہ فلق, سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھیں گے. اب اس کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ, سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ الضالین تک, آمین تک پوری سورہ پڑھی جائے گی 1 مرتبہ. پھر اس کے بعد آپ قرآن شریف اگر آپ کو یاد ہے تو دیکھیے, یاد ہے تو بڑی اچھی بات ہے, یاد تو رکھنا چاہیے, کچھ صورتیں یاد ہونی چاہیے. یاد نہیں تو آپ دیکھ کر پڑھیں تب بھی حرج نہیں. آج کل موبائل میں جو ہے PDF وغیرہ رہتے ہیں, اکثر کے پاس رہتے ہیں, تو آپ اس پہ بک مارک کر کے پہلے سے ریڈی کر لیں. یا قرآن شریف دیکھ کر پڑھ لیں تو قرآن شریف, یہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے پیج پر ہوتی ہے, اس کے بعد ہی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, اور اس کا پہلا پیج جو ہے اس میں یہ الف لام میم سے شروع ہو جاتا ہے. تو الف لام میم سے بسم اللہ پڑھ کے سورہ بقرہ کی الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھنا ہے. پہلے پیج پر ہی ہے, سورہ فاتحہ کے بالکل بعد میں فوراً الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر هم المفلحون تک پڑھنا ہے. یہ آیتیں یہاں تک پڑھیں گے. پھر سے دیکھیے, پہلے سورہ کافر, پہلے درود پاک 3 مرتبہ, سورہ کافرون 1 مرتبہ, پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ, سورہ فلق, سورہ ناس 1 مرتبہ, سورہ فاتحہ جو پہلے پارے میں ہے ایک دم سٹارٹ میں, اور وہ ساری چاروں کل جو ہے وہ 30ویں پارے میں. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اور سورہ فاتحہ کے بعد اسی کے فوراً بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, اس کی هم المفلحون تک, الف لام میم سے لے کر هم المفلحون تک یہاں پڑھیں گے. اب اس کے بعد 5 الگ الگ آیتیں الگ الگ جگہ سے, وہ میں آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوں, اسے سماعت فرما لیں. بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یاد ہو تو ٹھیک, نہیں یاد ہو تو کوئی بات نہیں, آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں وہ آیتیں کہاں کہاں ہیں. سب سے پہلے هم المفلحون تک پڑھنے کے بعد جو ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت ہے. آپ نے کیا پڑھی؟ سورہ بقرہ کی آیات هم المفلحون تک 5 آیات آپ نے پڑھی. اب جو ہے اس کے بعد 5 مختلف جگہ سے آیات ہے. سب سے پہلے پڑھیں گے سورہ بقرہ کی, یہ دوسرے پارے میں ہے, آیت نمبر 163, پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 163, 163 پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت ورس 163. آیت کون سی ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ ہو سکے تو اس کو ابھی یاد کرنے کی بھی کوشش کر لیجیے, یا قرآن شریف دیکھ کر پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ آپ نے جو شروع سے پڑھ لی تھی وہی کافی ہے, یہاں پر اعوذ باللہ کافی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ایک آیت ہو گئی.
اس کے بعد دوسری آیت جو پڑھیں گے یہ سورہ آراف ہے، پارہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 56۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت ورس نمبر 56۔ ٹھیک ہے، آیت کیا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ آپ کی دو آیت ہو گئی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ دو آیات ہو گئی۔ اب تیسری آیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ اب یہ آپ آیت اگر پتہ نہیں ہو، اگر نہیں پتہ ہو تو جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں آپ بیچ میں دیکھتے ہیں گول دائرہ رہتا ہے، اس میں بیچ میں نمبر لکھے ہوتے ہیں، وہی آیت کا نمبر ہوتا ہے، وہ نمبر ڈھونڈنا ہے آپ کو۔ پارے کا نمبر اوپر رائٹ سائڈ میں لکھا ہوتا ہے، سورے کا نام لیفٹ سائڈ میں اوپر ایک دم لیفٹ میں ہوتا ہے، اور پھر آیت نمبر گول جو دائرے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری آیت ہے، پارہ 17 سورۃ الانبیاء ورس نمبر 107۔ اب چوتھی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پھر سے سن لیجیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وخاتم النبیین ایسے کر کے رک جانا یہاں پہ۔ یہ آیت جو ہے چوتھی آیت، پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب ورس نمبر 40۔ یہ چار آیت ہوگی۔ اب پانچویں آیت جو اکثر کو یاد ہوگی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سب کو اکثر کو یاد ہوگی۔ یہ آیت کہاں پر ہے؟ سورہ احزاب، یہ بھی اسی سورے کی، اسی پارے کی، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب ورس نمبر 56۔ ٹھیک ہے، یہ 5 آیات آپ نے پڑھی۔ اب پھر سے میں شروع سے آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، پھر سورہ کافرون ایک بار، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، یہ آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد میں آپ نے الف لام میم جو پہلے پارے میں ہے، پہلے پیج پر الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک 5 آیت وہاں پڑھی، اور اس کے بعد یہ 5 آیت جو میں نے آپ کو بتائی ابھی ڈیٹیل کے ساتھ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ایک آیت، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، 2 آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، 3، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، 4، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ 5 آیات آپ نے پڑھی، آپ کو یاد ہے تو بڑی اچھی بات، نہیں یاد ہے قرآن شریف سے دیکھ کر پڑھ لیجئے، میں نے پوری ڈیٹیل بتا دی کہاں پر یہ آیتیں ملیں گی۔ اور اس کے بعد میں جب یہ ان اللہ وملائکتہ جب پڑھتے ہیں، یہ پڑھے، اس کے بعد میں جتنے حاضرین وہاں پر ہیں، اگر کوئی سب بیٹھے ہیں تو وہ سب ساتھ میں درود شریف پڑھیں گے۔ اب درود شریف پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے آیت ایک اور ہے، سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 60 اور 63، 62 اور 63، آیت 62 اور 63، سورہ یونس پارہ نمبر 11۔ آیت کون سی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ 2 آیتیں ہیں۔ یہ آپ قرآن شریف سے دیکھ کر سورہ یونس پارہ 11 ورس نمبر 62 اینڈ 63 یہ آیت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آخر میں
3 آیات جو ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ آیات کہاں ملیں گی؟ سورہ صافات پارہ نمبر 23 آیت نمبر 180 181 182۔ سورۃ الصافات پارہ 23 ورس نمبر 180 181 182۔ یہ 3 آیات بالکل دیکھیے پورا میں نے ڈیٹیلس آپ کو بتا دیا ہے، جو طریقہ ہمارے یہاں چل رہا ہے وہ یہ۔ اب یہ جب آپ نے پڑھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جب آپ نے یہ پڑھی اب یہاں پر آپ زور سے بولیے الفاتحہ۔ یہ طریقہ جو چلتا ہے ہمارے یہاں، اب یہ ضروری نہیں کہ اسی طریقے سے آپ کو چلنا ہے، یہ طریقہ چل رہا ہے فتنے سے بچتے ہوئے ایسے، اور بالکل صحیح طریقہ ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، بالکل صحیح ہے۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے اور پھر دعا کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے الفاتحہ یہ آیات جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس کو لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے۔ جب بھی آپ کو اگر فاتحہ دینا ہے تو قرآن شریف سے یہ آیات نکال کر کے آپ سامنے خود سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے الفاتحہ بولا تو جتنے حاضرین ہیں وہ بھی یہ ہو سکے تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں۔ یہ فاتحہ کا میں بڑا طریقہ بتا رہا ہوں، چھوٹا مختصر طریقہ یہ بھی ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور درود شریف اول آخر، اس طریقے سے بھی فاتحہ دی جا سکتی ہے۔ اب جتنے حاضرین ہیں وہ بھی یہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں، اور پھر جنہوں نے جو کچھ پڑھا ہے جو نیت یہ کر لیں کہ ہم ان کو ثواب دیتے ہیں، یعنی جو فاتحہ دینے بیٹھا ہے سارا ثواب ان کو دے رہے ہیں، یہ ایصال ثواب کر دیں گے۔ اب یہ جو ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھنے والا فاتحہ دینے والا، اب وہ دعا کرے، وہ دعا اس طریقے سے کرے جیسے بھی آپ کو دعا کرنا ہے۔ دعا تو یار دل کی بات ہے، دل سے جتنے اچھے سے آپ جو میں الفاظ بول رہا ہوں وہ الفاظوں کی معنی نہیں ہے، آپ کے دل سے جو آواز نکلے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی جن کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں کے لیے، امی ابا بھائی بہن جو بھی ہیں ان کے لیے آپ دل سے دعا کریں، الفاظوں کی کوئی مطلب نہیں ہے، جو آپ کے دل میں دعا کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ صرف گھر والوں کو ہی شامل نہ کریں، بلکہ اس طریقے سے کریں کہ یا اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب، اور یہ جو کھانا وغیرہ جو ہے جو بھی ہے، یا اللہ اس کا ثواب، ہمارے نیک عمل کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت اور اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یہ سارا ثواب سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے، حضور کو اس کا ثواب پہنچا، حضور کے درجات کو بلند فرما۔ دیکھیے جو گناہ گار ہوں گے ان کو آپ ایصال ثواب کریں گے تو ان کی مغفرت ہوگی، اور جو الحمدللہ نیک بندے، صالحین بندے جو مغفور ہیں، جو الحمدللہ پہلے سے اونچے مقامات پر ہیں، ان کو ایصال ثواب کریں گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ فرق دھیان میں رکھنا ہے۔ ہم کہیں کہ ان کو بھی ثواب پہنچا رہے ہیں، ان کو بھی، تو ہم جو اولیاء کو، انبیاء کو جو ثواب پہنچا رہے ہیں ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور ان کے صدقے میں جو عام مومنین ہیں ان کو پہنچا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہی کرنا ہے کہ پہلے سرکار کی بارگاہ میں یا اللہ یہ سارا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش ہے، حضور کو اس کا ثواب پہنچا، اور حضور کے درجات کو بلند فرما، حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، حضور کی محبت ہمیں نصیب فرما، اور حضور کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، آپ کو اگر نام لینا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، عشرہ مبشرہ، آپ نام لے سکتے ہیں۔ جن اگر نہیں یاد ہے تو آپ یہ کہہ دیجیے تمام صحابہ، یعنی حضور کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تابعی تابعین، تمام جتنے تیرے نیک و صالحین بندے ہیں، اولیاء کرام جتنے، سب کو ہم یہ ثواب پہنچاتا ہے۔ اس میں بھی نام لینا تو اپنے نام لے سکتے ہیں، سرکار غوث پاک کو پہنچا، حضور غریب نواز کو پہنچا، سرکار مخدوم پاک کو پہنچا، تمام جتنے اولیاء کرام، سرکار حج علی شاہ بابا ان کو پہنچا۔ جن کا آپ نام لیں گے اچھی بات ہے، نہیں نام لے سکتے، نہیں یاد ہے، آپ ایسے ہی نیت کر لیں کہ یا اللہ سب کو پہنچا، جتنے اولیاء کرام ہیں سب کو پہنچا، سب کی بارگاہ میں ہے، سب کو پہنچا، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اور اب ان تیرے نیک بندوں کے صدقے و طفیل میں جن کو آپ کو پہنچانا ہے ان کا نام لیجئے، کہ میرے ابا کو، میری امی کو، یا میرے بھائی، یا جو بھی ہے فلاں کو، ان کا نام لے کر، یا اور بھی جو رشتہ دار ہیں سب کا نام لے کر
ان کو بھی پہنچا، بلکہ یوں کہے کہ ان کے ساتھ ساتھ تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین آئیں گے یا جو جا چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو زندہ ہیں، سب کو اس کا ثواب پہنچا، انشاءاللہ سب کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اور پھر جو بھی آپ کو دعا کرنی ہے دعا کریں، اور پھر کھانا وغیرہ جو ہے وہ آپس میں تقسیم۔ اچھا، کھانے میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اغنیا جو مالدار ہیں وہ بچیں کھانے سے، ہاں نیاز ہے تو بے شک کھا سکتے ہیں، اور ایصال ثواب جو عام مومنین کا ہے وہ پہلا حق فقیروں کا ہے، ان کو پہلے کھلائیں۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو اور 20 منٹ چلے جائیں گے، تو یہاں پر میں نے یہ مختصراً میں نے عرض کر دیا ہے، یہ فاتحہ کا طریقہ جو ہے، دعا کا مختصر سا طریقہ ہے، یہ میں نے یہاں پر کچھ ہمارے بھائیوں کو یعنی ضرورت تھی تو میں نے اس لیے یہ آڈیو بنایا ہے، اسے سنیے اور اس طریقے سے فاتحہ دینے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، اب یہ جو طریقہ ہے یہ بمبئی میں ایسا چلتا ہے، کہیں اور کچھ اور بھی پڑھتے ہیں، اور بھی صورتیں پڑھتے ہیں، علم نشرہ بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی آیت الکرسی کا بھی تحریر فرمایا ہے، تو الگ الگ طریقے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کی وجہ سے ہی اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے، وہ ایصال ثواب کے بیان میں آپ سن سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کی جو تفسیر کا جو آڈیو اس میں بھی سن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس طریقے سے فاتحہ دینا ہے، اور انشاءاللہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں، اور ہو سکے تو میری امی کو، میرے بھائی کو بھی شامل کر لیجیے گا اپنی دعاؤں میں، ان کی بھی اللہ عز و جل مغفرت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو اہل سنت، مذہب اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔